خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ رب العالمین وهو الرحمن الرحیم کما قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام علماء کرام، پال کے تمام صاحب خیر حضرات اور مختلف مدارس کے مدرس جو اس مجلس میں شرکت کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے اور ان تمام علماؤں کو ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے جو مختلف عنوان سے ہر مدارس کی، کچھ علماء کرام سورت اور راندیر کے اطراف میں ایسے ہیں جہاں کہیں بھی مکاتب ہیں، مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، ان کے جلسے ہوتے ہیں، طلباؤں کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں، تو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ضرور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں، اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ ہدیہ بھی دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اور خاص کر جیسا کہ آج کی مجلس میں، یہ مجلس ہی اصل میں تو ارشدوں کی ہے، اس میں ارشد میر بھی ہیں، ارشد ملک بھی ہیں، قاری ارشد بھی ہیں، تو جہاں رشد اور ہدایت کے چراغ ارشد ہوں وہاں میرے جیسے کو بولنے میں بہت ہی شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے ان طالب علموں نے اپنی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ الفاظ بولے، میں بھی اپنی حوصلہ افزائی کے لیے ایک طالب علم کے حیثیت سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں یہ فرماتا ہے الرحمن، رحمان جو رحمتوں سے اور رحم اور کرم سے بھرا ہوا ہو وہ ہے رحمان، جس کی رحمت اور نعمت اور خزانوں میں کوئی کمی نہ ہو، ہر اعتبار سے بھرپور ہو، وہ ہے رحمان۔ وہ رحمان یہ فرماتا ہے کہ میں نے ہی قرآن سکھایا، علم القرآن، اور خلق الانسان وعلمہ البیان، انسان کو میں نے پیدا کیا اور اس کو بولنے کی صلاحیت بھی میں نے دی ہے۔ اب مدارس میں جو انجمن ہیں، انجمن اصلاح اللسان، انجمن اصلاح الکلام، مختلف نام ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں بولنا کیسے ہے، اور سب سے پہلے ہمیں کلام پاک پڑھنا کیسے ہے، چونکہ ہمیں جو گویائی عطا فرمائی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کلام پاک کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اور اس کے طفیل میں ہم پھر دنیا کی زندگی میں اپنے الفاظ بھی بولیں، اپنے مقاصد بھی بولیں اور اپنے اغراض بھی بولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بھی بولیں۔ تو یہ جو بچے اس وقت حافظ قرآن کی جو تکمیل کیے، اور اسی طریقے سے جنہوں نے نظم میں اور تقریر میں اپنے معصوم الفاظ میں اللہ کی بڑائی اور کلام پاک کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و درود پڑھے، تو انسان کو بولنے کی جو طاقت اور جو قوت دی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی کو دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کی بڑائی کو بولو۔ نبی سے پہلے بھی بہت سی چیزیں جاری تھی، شادیاں ہو رہی تھی، بزنس ہو رہے تھے اور کامیابیاں لوگ حاصل کر رہے تھے، شعر اور شاعری بھی لوگ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم سے اپنے نبی آخر الزمان اور رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے اپنا کلام نازل فرمایا، اور
اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھنا سیکھیں اور اس کلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اور پڑھا کیسے جاتا ہے وہ بتائیں، اور اس کے علم اور اس کے علوم کو پھیلائیں، اپنی زندگی میں بھی لائیں اور دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری جو بولنے کی طاقت ہے اس کا مقصد یہی ہے۔ اب ہم اس طاقت کو اگر دنیا کی بڑائی بولنے میں استعمال کرتے ہیں، اور اگر پورا دن گزر گیا اور ہم نے کلام پاک کی تلاوت نہیں کی، پورا ہفتہ گزر گیا، ہم قرآن کے ساتھ بھی آن لائن ہوتے نہیں ہیں، صرف رمضان میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب تو ماڈرن ٹیکنالوجی یہی بتاتی ہے کہ آپ آن لائن ہے کہ نہیں، تو ہمیں قرآن کے ساتھ کب آن لائن ہونا ہے؟ پورا ہر دن ہمیں قرآن کے ساتھ آن لائن ہونا ہے اور قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو آج کی جو مجلس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے کہ طلباؤں نے اپنے مختلف الفاظ میں اور مختلف انداز میں اللہ کی بڑائی اور کلام پاک کی تلاوت پیش کی۔ زبان، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر مجھے آدمی کو اس بات کی گارنٹی دے دے کہ دو ہونٹوں کے درمیان جو عضو ہے اس کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو میں اسے جنت دوں گا۔ اور ایک شرمگاہ کے بارے میں فرمایا کہ بین اللحیین و بین الشفتین، ان دو چیزوں کے بارے میں اگر ہم استعمال صحیح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ انجمنیں جو ہیں وہ اس وجہ سے قائم کی جاتی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں بات کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بات ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جیسا کہ ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سب سے پہلے سیکھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں کلام پاک کی تلاوت جب ہم کریں اور جب اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ اللہ نے اس وجہ سے قرآن میں کوئی اور بات نہیں رکھی، صرف قرآن کی تلاوت رکھی، اور تلاوت میں بھی سورہ فاتحہ کو مخصوص کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں جو 2-3 آیتیں شروعات کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اللہ کی تعریفیں۔ تو ہماری زبان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے۔ دنیا میں کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی تعریف کے لائق ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب جب اللہ سے بات کرنا ہمیں آ جائے گا نا تو پھر ہماری زبان کا استعمال صحیح ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے بہت سی جگہ دعوتی پروگرام میں بھی یہ سنا ہوگا کہ ایمان کے بعد ہمیں سب سے پہلے نماز پہ محنت کرنی ہے۔ تو ہر آدمی، بلکہ نماز پڑھنے والا بھی، نماز پڑھانے والا بھی، کبھی کبھار اپنے بڑوں کے سامنے جا کر کے اس بات کی درخواست کرے کہ حضرت میں آپ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جہراً اور زور سے تلاوت کرتا ہوں، آپ سن لیجئے، اور کہیں کسی قسم کی کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو میں بہت خوش ہوں گا۔ جتنے بھی نماز پڑھانے والے امام ہیں، ہر آدمی جو ہے انسان ہے، اور انسان خطا کا اور بھول کا پتلا ہے، ہوتی رہتی ہے، کبھی رکوع ہے، رکوع میں کیسے کھڑے ہونا، نگاہ کہاں رکھنی ہے۔ تو اگر الحمدللہ ہمارے صورت میں مفتیان کرام ہیں، مختلف لائن سے کام کر رہے ہیں، تو اس مجلس میں بہت ہی آپ ماشاءاللہ ہر مسجدوں میں نماز جا کے پڑھتے رہتے ہیں، اور اقامت کے وقت ہمیں ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، اور اللہ اکبر جب ہم کہیں تو اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر بھی ختم ہو اور ہمارے ہاتھ بھی اپنی جگہ کے اوپر پہنچ جائیں۔ اور انتقال کی جو تکبیریں ہیں وہ انتقال کے وقت کہنا ہے، سجدے میں چلے جانے کے بعد جو تکبیر کہہ رہے ہیں، اصل تو ان تکبیر جو ہیں سجدے میں جاتے ہوئے کہنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اتنی سپیڈ رکھنا ہے، اتنا موازنہ رکھنا ہے کہ اس اعتبار سے ہم کھڑے بھی ہوں اور ہماری تکبیر بھی فنش ہو جائے۔ اگر تکبیر تحریمہ صحیح ہو گئی، اگر ہماری قرات صحیح ہو گئی، اگر ہماری نماز صحیح ہو گئی، جب اللہ کے سامنے ہم نے بولنا آ جائے گا، پھر آپ دیکھو گے کہ اب گھر میں ماں کے سامنے بھی صحیح بولیں گے۔ ماں کے سامنے بولنے کا ایک الگ طرز ہے،
استاد کے سامنے بولنے کا ایک الگ انداز ہے، اپنے بڑوں سے بات کرنے کا ایک الگ ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ ہمیں خود بخود اللہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا. اور پھر اگر بیوی سے بات کرنا ہے تو پھر اس کا انداز الگ ہوتا ہے. اگر بیوی سے بات کرتے ہوئے ماں کا انداز اختیار کر رہے ہیں، اور ماں سے بات کرتے ہوئے اگر بیوی کا انداز اختیار کر رہے ہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہوتی. تو اس لیے انجمن اصلاح اللسان جو ہے وہ اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہمیں مجمع کے سامنے بھی بات کرنا ہے تو مجمع کے سامنے بات کرنے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں، میں دوسروں کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ہماری کوئی اجر و ثواب جو ہے نہیں ملے گا. ہمیں نیت یہ کرنی ہے کہ مجھے اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، میں میرے اللہ کی بڑائی بولوں گا، میں میری اللہ کی تعریف کروں گا، اور میرے اللہ کی بڑائی کو مجمع کے سامنے پہنچاؤں گا. یہ میرا حق ہے. اگر کبھی کسی وقت بھی کسی کو بھی کہا جائے کہ بھائی آپ کوئی بات کرو، بھائی اگر آپ کے پاس ہی علم نہیں ہے، آپ کو ہی نہیں آتا، آپ کیا بولیں گے؟ لیکن دوسری جانب آپ کو یہ سوچنا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ نے مجھے نبی کی امت میں بنایا، اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے. میں کھڑے ہو کر میرے اللہ کی بڑائی کیوں نہیں بولوں گا؟ میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ بہت رحم والا ہے، میرا اللہ بہت کرم والا ہے، میرا اللہ ایسا ہے جو نالائق کو بھی دیتا ہے، اچھے کو بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے. میرا اللہ ایسا ہے، جب پکارو میرا اللہ ہمیشہ بات سنتا ہے. ایسی نہیں ہے کہ جب عالم ہے، حافظ ہے، اسی کی بات سنی جائے گی. ایک ادنے سے ادنا آدمی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. تو بولنے میں ہماری نیت یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. جو بات ہم بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس کے بعد ہمارے بولنے کے اندر محبت کا انداز ہو، پیار کا انداز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے جب خطاب کرتا ہے تو آپ دیکھو گے کتنے پیار سے خطاب کرتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے، چونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے ان بندوں سے، عبادی پیارے میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری امت سے کبھی نا امید نہ ہو، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. تمہارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، تمہاری برائی کتنی بھی ہو جائے، میری رحمت کے مقابلے میں تمہارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مرتبہ اقرار کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، ایسے ہو جاؤ گے جیسا کوئی گناہ ہی نہیں. اور دوسری جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے پیارے بندے، ما غرک بربک الکریم، کیوں تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے اپنے اس رب کریم سے؟ اس سے تو غفلت برتتا ہے، اس کو تو بھولا ہوا ہے، حالانکہ اس نے کیا کیا؟ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا اور کیسا اچھا ڈیل ڈول دیا. ہاتھوں کی سائز کو مناسب رکھا، پیروں کی سائز کو مناسب رکھا، دانتوں کی سائز کو مناسب رکھا، کیسا اچھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے بہترین صورت اور سب سے بہترین ڈھانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. جیسا اللہ اپنے کلام پاک میں بندوں سے خطاب فرماتا ہے، ہمیں بھی اگر موقع ملے کبھی لوگوں سے بات کرنے کا تو ہمارا انداز بہت پیار بھرا ہو، محبت بھرا ہو، درد بھرا ہو. مثال کے طور پر اگر اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو کینسر ہو گیا ہو تو جب ہم اس کی اطلاع اگر کسی کو دیتے ہیں تو ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی میری ماں کو بس کینسر ابھی ڈائیگنوز ہوا ہے، دعا کیجیے اگر اللہ ان کو جو ہے بہت شاید سیکنڈ اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے، تھرڈ اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. اور اسی طریقے سے اور ہمارے والد کا کیسا لہجہ ہوتا ہے، اس کے اندر الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن کیسا پیار ہوتا ہے. ہم اسے ایسے تو نہیں کہتے بھائی تم کو پتہ ہے ذرا دعا کرنا میرے ابا کو کینسر ہو گیا. اچھا تم کو پتہ ہے میرے ابا کو کینسر ہو گیا. اگر ایسا لہجہ اختیار کریں تو بات تو وہی ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو جب ہم لوگوں سے خطاب کریں تو ہمارا لہجہ ہمدردانہ ہو، پیار بھرا ہو، جھڑکنے والا اور حکم کرنے والا، امر نہیں کرنے والا. وہ تو اللہ حکم کر سکتا ہے، ہم کیا حکم کر سکتے ہیں؟ رائٹ.
بس ایک بات کو ختم کر کے ایک واقعہ کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں. کارڈیالوجسٹ مطلب ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں جو اینجیوگرافی کرتے ہیں, اسٹنٹ لگاتے ہیں. وہ حافظ بھی ہیں. حافظ ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے حفظ بھی کیا اور حفظ کر کے تراویح بھی پڑھاتے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی کبھی کبھی پڑھاتے ہیں, خطبہ بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بیان کیا کہ یار حافظ صاحب, میں جمعہ کی نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے اعلان کیا کہ یار آپ لوگ مسجد میں آتے ہو جمعہ کے لیے, ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جمعہ کا, اور جمعہ کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ, 25 منٹ. اپنے سیل فون کو آف کر دو. کتنی مرتبہ ہم درخواست کی جاتی ہے لیکن دیکھو تو نماز میں گھنٹیاں بجتی رہتی ہے. آپ جو ہے مہربانی کر کے اپنے سیل فون کو آف کریں تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو. الفاظ تو یہی تھے, لیکن جب آپ اس الفاظ کے اوپر جب غور کرو گے تو اس کے مغز کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, کتنی مرتبہ کہنا چاہیے آپ کو. اب ہونا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جس سے محبت ہوتی ہے اسے تھوڑا سا سبق بھی دے دیتے ہیں. جب خطبہ ختم ہوا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنا سیل فون آف کیا اور رکھ دیا پاس میں, اور جیسے ہی رکعت شروع کی پہلی ہی رکعت میں انہی کا فون بجا اور گھنٹی بجی. اب نماز ہی میں پسینہ پسینہ ہو گئی, چونکہ اعلان جو میں نے کیا تھا مجھے یاد ہے میں نے کیا کیا تھا. کچھ نہیں کر سکتے, نماز جاری ہے, نماز پڑھا رہے. اور جیسے ہماری بھی عام عادت ہوتی ہے کہ یار آدمی نے فون نہیں اٹھایا, دوسری رکعت میں شروع کیے پھر وہی گھنٹی بجی, چونکہ آدمی 2-3 مرتبہ تو کرتا ہی ہے نا. تو نماز کے بعد جب ختم ہوئی میں پسینہ پسینہ ہو گیا تھا, لوگوں کے سامنے پھر کر لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل میں نہیں رہا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ یہ بتاؤ ظاہری اعتبار سے اس کی وجہ کیا بنی؟ جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں نا, یہ ہماری امت محمدی ہے, بہت کمزور ہے, بہت گنہگار ہے, اور اس زمانے کے اعتبار سے تو دیکھو تو بہت ہی امت قابل رحم ہے. پھر بھی لوگ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر جمعہ کی نماز میں آتے ہیں. اب بیچارے ان کے سیل فون ہیں, کبھی بھول جاتے ہوں گے, کبھی یہ ہو جاتے ہوں گے. اور اگر مجمع اگر مان لو 200 آدمی کا مجمع ہو اور ہر آدمی مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ سیل فون آف کرنا بھول جائے تو سال کے جمعہ کتنے ہوتے ہیں؟ 50 یا 50. تو 4 مہینے کے 50 اور 50 4 مہینے کے بعد پھر اس کا نمبر آئے گا. تو 3 مہینے میں تو کبھی کسی کی غلطی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں, میں روز آف کرتا تھا, آج میری سیل فون کرنا آف ہو گیا. آپ کا انداز ایسا تھا کہ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کو آپ تھوڑی سی ہلکی سی حقارت یا تھوڑا ہلکا سا کم سمجھ رہے تھے کہ اتنی آسان بات نہیں سمجھ میں آتی. اللہ نے آپ کو خود بتا دیا کہ تم اعلان کرنے والے اور ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی ڈاکٹر ہیں تو ماڈرن ٹیکنالوجی سے واقف ہیں, تو اپنا سیل فون آف نہیں کر سکے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب لیکن آپ نے آف کیا تو آپ کا سیل فون آف کیوں نہیں ہوا؟ بولے 1 روز پہلے ہی میں نے نیا فون لیا تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے آف کرنا ہے. تو میں بات کو ختم کروں گا اس بات کے اوپر کہ ہماری مسجد میں آنے والا ہر آدمی ہمارے لیے قیمتی ہے, چاہے اسے چپل اتارنا نہیں آتا, چاہے وہ ویسے ہی پانی پینے کے لیے آیا ہے, چاہے وہ واش روم یوز کرنے کے لیے آیا ہے. اخلاص تو شروع میں آتا ہی نہیں ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے امتی کو, چونکہ نبی کا امتی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہر امتی کے لیے روئے ہیں, ہر امتی کے لیے روئے ہیں. میرے لیے بھی روئے ہیں, آپ کے لیے بھی روئے ہیں, گنہگاروں کے لیے بھی روئے ہیں, اچھوں کے لیے بھی روئے ہیں, بڑوں کے لیے بھی روئے ہیں, عالموں کے لیے بھی روئے ہیں. تو ہمیں ہر آدمی کی دارالعلوم میں, مدارس میں صاف کرنے والا ہے, صفائی کرنے والا ہے. اور الحمدللہ پال گاؤں کے لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے تمام تعاون سے چھوٹے بڑے بزرگ, جانکار نہ جاننے والے عام آدمی بھی ماشاءاللہ مدرسہ مرکزی دارالعلوم پال کی عزت کرتا ہے, اپنے اعتبار سے اس کے اندر چندہ بھی دیتا ہے, اس کے پروگرام میں شریک ہوتا ہے. جب تک کہ گاؤں والوں کا جو ہے امدادی تعاون نہ ہو کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گاؤں والوں کو بھی اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے
اور اس مجلس میں جو بھی شریک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما کر دین کی محنت میں لگائے رکھے. دین کی محنت میں جان سے ہو، مال سے ہو، دل سے ہو، الفاظ سے ہو، ادب اور احترام سے ہو. اگر کوئی آدمی عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، لیکن حافظوں کا اکرام بھی تو کرتا ہے، عالموں کا اکرام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جب تم میرے عالموں کا انعام دیا، عالموں کا اکرام کیا، آج جب میرا موقع آیا تو میں تجھے انعام نہیں دوں گا. تو نے بچوں کو چند کوڑی کے چند روپیے دے دیے تھے، آج میرے خزانے سے میں تجھے رحمتوں کا انعام دیتا ہوں، چونکہ تو نے حافظ کی حوصلہ افزائی کی تھی، کیونکہ عالم نے تجھے بہت ہی ادب اور احترام سے ملا تھا. تو علم کا بھی احترام ہو جاتا ہے عالموں کے احترام کرنے سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سب کیا کرنا قاری ارشد صاحب سے دعا کریں، اپنے عبد الرشید میر صاحب، مولانا یونس صاحب. چلیے ماشاء اللہ، الحمدللہ. نہیں آ جائے، تھوڑا سا آپ کا حصہ گر جائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد بعدد حرف القرآن حرفا حرفا وبکل حرف الفا الفا وبعدد ورق الاشجار وبعدد ثمر الاثمار وبعدد رمل الكفار وبعدد كل قطرة من الماء في البحار والانهار وبعدد كل قطرة من المطر انزل من السماء الى الارض منذ خلق السماء والارض وبعدد كل ذرة من المخلوقات وبعدد كل ذرة من المخلوقات في البر والبحر وبكل عدد الملائكة في السماء والارض وبعدد النجوم في السماء وبكل عدد معلوم لك يا الله وبكل عدد الفا الفا وبكل عدد الفا الفا دائما ابدا متتابعا متواليا الى يوم الدين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من عذاب النار. اے اللہ، اس مجلس میں شرک ہونے والے تمام حضرات کی حاضری کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ تو اس پر قادر ہے. اے اللہ، اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی، تیرے نیک راہ پہ چلنے کی، قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی، قرآن کو اچھے آواز سے پڑھنے کی. اے اللہ، لوگوں سے نرم کلامی سے، لوگوں سے محبت سے اور پیار سے بات کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس وقت جہاں دیکھو وہاں نفرت کا ماحول ہے، جہاں دیکھو وہاں حسد کا ماحول ہے، جہاں دیکھو وہاں بس پیار تو کم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اے اللہ، تیرے نبی نے تو اپنوں سے بھی پیار کیا، تیرے نبی نے غیروں سے بھی پیار کیا اور کر کے بتلا دیا. ابو جہل کا بیٹا جب آپ کی مجلس میں آنے لگا تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، ان کے ابا کی برائی نہ کرنا. وہ کتنا ہی برا تھا لیکن اس کے بیٹے کو اپنے باپ کی برائی کرنا درد ہوگا، تھوڑے سے دل پہ رنج ہوگا. ان کے باپ کو برائی سے ذکر نہ کرنا ان کے سامنے. اے اللہ، آج امت میں پیار کی بہت کمی ہو گئی، محبت کی بہت کمی ہو گئی. بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، بہن بہن سے، اپنوں سے، پرایوں سے، رشتہ داروں سے، گاؤں والوں سے، اے اللہ اپنے پڑوسی سے، اے اللہ جاننے والوں سے، نہ جاننے والوں سے نفرت ہی نفرت پیدا کر. اے اللہ تو محبت والا پیدا کر دے، محبت والا ماحول پیدا کر دے. ہمارے دلوں میں بھی مخلوق کی محبت ڈال دے، اللہ اور رسول کی محبت ڈال دے، اور دنیا کی محبت جو تمام گناہوں کی جڑ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. تو ہمارے دلوں سے تو گناہ کی جڑ کو نکال دے، دنیا کی محبت کو نکال دے. کبھی دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی معمولی جو ہے پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، دوستی کا حق ادا نہیں کرتے، رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتے. اے اللہ، تیرے رسول اور تیرے فرمان کے مطابق نہیں چلتے. اے اللہ، ہمیں
پیار والا بنا دے، محبت بانٹنے والا بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے۔ بیوی سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو، اپنوں سے محبت ہو، پرایوں سے محبت ہو۔ اے اللہ اسلام سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو۔ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرما لے، جن اساتذہ نے انہیں سکھایا ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور اگر ان میں یقیناً کمی رہ گئی ہوگی اپنی رحمت واسعہ سے ان کمی کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ اپنی شاہ نشان نصیب فرما۔ ہم تمام کے والدوں کی مغفرت فرما، خصوصاً اس مسجد کو بنانے والے، مدرسوں کو بنانے والے، ان کو چلانے والوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور جو جا چکے ہیں اپنی قبروں میں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صلی اللہ